میرے عزیزو، قبل اس کے عبدیہ نبی کے صحیفہ کی تلاوت کی جائے، آپ کے لیے اس صحیفہ کا ایک مختصر تعارف۔ عبرانی زبان میں عبدیہ کے معنی ہیں یہوہ کا خادم۔ عبدیہ نبی کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک پرہیزگار، محب وطن اور یہودا کا حساس شہری تھا۔ عبد نبی کا صحیفہ ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے کہ خدا اپنے عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا تھا پورا کرتا ہے، جو پیدائش باب 12 آیت 1 تا 3 میں درج ہے کہ جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا، اور جو تجھے برکت دے اسے میں برکت دوں گا۔ بنی ادوم ہمیشہ خدا کے لوگوں کے لیے دکھ اور درد کا باعث بنے رہے۔ عبدیہ نبوت کرتا ہے کہ خدا ان کی عدالت کرے گا اور ادوم نیست ہو جائے گا۔ وہ اپنے لوگوں کی بحالی کی امید میں خدا کی بادشاہت کا قیام دیکھتا ہے۔ عبدیہ کے نزدیک خدا کا آخری مقصد یہ ہے کہ بادشاہی خدا کی ہوگی۔ اس کتاب کا مصنف عبدیہ نبی ہے، اور اس نے اس کتاب کو سن 899 تا 795 قبل مسیح تصنیف کیا۔ یہ کتاب ایک باب پر مشتمل ہے اور اس کی آیات 21 ہیں، اور یہ بائبل مقدس کی 31ویں اور انبیاء اصغر کی چوتھی کتاب ہے۔ آئیے اب ہم عبدیہ نبی کے صحیفہ کی تلاوت کریں اور خدا کی پاک مرضی کو جاننے والے اور اسے پورا کرنے والے ہوں، تاکہ وہ اپنے عہود کو ہماری زندگیوں میں پورا کرے اور ہم باعث برکت ہوں اور اس کی بادشاہی میں شامل ہوں اور اس کے اس جلال کو دیکھیں جو باپ نے اسے بخشا ہے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے عبدیہ نبی کے صحیفہ کی تلاوت کریں۔ عبدیہ پہلا باب۔ عبدیہ کی رویا۔ ہم نے خداوند سے خبر سنی اور قوموں کے درمیان ایلچی یہ پیغام لے گیا کہ چلو اس پر حملہ کریں۔ خداوند خدا ادوم کی بابت یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں نے تجھے قوموں کے درمیان حقیر کر دیا ہے، تو نہایت ذلیل ہے۔ اے چٹانوں کے شگافوں میں رہنے والے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ تیرا مکان بلند ہے اور تو دل میں کہتا ہے کون مجھے نیچے اتارے گا۔ خداوند فرماتا ہے اگرچہ تو عقاب کی مانت بلند پرواز ہو اور ستاروں میں اپنا آشیانہ بنائے، تو بھی میں تجھے وہاں سے نیچے اتاروں گا۔ اگر تیرے گھر میں چور آئیں یا رات کو ڈاکو آ گھسیں، تیری کیسی بربادی ہے، تو کیا وہ حسب خواہش ہی نہ لیں گے؟ اگر انگور توڑنے والے تیرے پاس آئیں تو کیا کچھ دانے باقی نہ چھوڑیں گے؟ عیسیٰ کا مال کیسا ڈھونڈ نکالا گیا اور اس کے پوشیدہ خزانوں کی کیسی تلاش ہوئی۔ تیرے سب حمایتیوں نے تجھے سرحد تک ہانک دیا ہے، اور ان لوگوں نے جو تجھ سے میل رکھتے تھے تجھے فریب دیا اور مغلوب کیا، اور انہوں نے جو تیری روٹی کھاتے تھے تیرے نیچے جال بچھایا، اس میں ذرا توانائی نہیں۔ خداوند فرماتا ہے کیا میں اس روز ادوم سے داناؤں کو اور عقل مندی کو کوہستان عیسیٰ سے نابود نہ کروں گا؟ اے تیمان، تیرے بہادر گھبرا جائیں گے، یہاں تک کہ کوہستان عیسیٰ کے باشندوں میں سے ہر ایک کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس قتل کے باعث اور اس ظلم کے سبب سے جو تو نے اپنے بھائی یعقوب پر کیا ہے، تو خجالت سے ملبس اور ہمیشہ کے لیے نیست ہوگا۔ جس روز تو اس کے مخالفوں کے ساتھ کھڑا تھا، جس روز اجنبی اس کے لشکر کو اسیر کر کے لے گئے اور بیگانوں نے اس کے پھاٹکوں سے داخل ہو کر یروشلم پر کرہ ڈالا، تو بھی ان کے ساتھ تھا۔ تجھے لازم نہ تھا کہ تو اس روز اپنے بھائی کی جلا وطنی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور بنی یہودا کی ہلاکت کے روز شادمان ہوتا اور مصیبت کے روز لافزنی کرتا۔ تجھے مناسب نہ تھا کہ تو میرے لوگوں کی مصیبت کے روز ان کے پھاٹکوں میں گھستا اور ان کی مصیبت کے روز
ان کی بدحالی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور ان کے لشکر پر ہاتھ بڑھاتا، تجھے لازم نہ تھا کہ گھاٹی میں کھڑا ہو کر اس کے فراریوں کو قتل کرتا اور اس دکھ کے دن میں اس کے باقی ماندہ لوگوں کو حوالہ کرتا، کیونکہ سب قوموں پر خداوند کا دن آ پہنچا ہے۔ جیسا تو نے کیا ہے ویسا ہی تجھ سے کیا جائے گا، تیرا کیا تیرے سر پر آئے گا، کیونکہ جس طرح تو نے میرے کوہ مقدس پر پیا اسی طرح سب قومیں پیا کریں گی، ہاں پیتی اور نگلتی رہیں گی، اور وہ ایسی ہوں گی گویا کبھی تھیں ہی نہیں، لیکن جو بچ نکلیں گے کوہ سیون پر رہیں گے اور وہ مقدس ہوگا، اور یعقوب کا گھرانہ اپنی میراث پر قابض ہوگا۔ تب یعقوب کا گھرانہ آگ ہوگا اور یوسف کا گھرانہ شعلہ، اور عیسیٰ کا گھرانہ پھوس، اور وہ اس میں بھڑکیں گے اور اس کو کھا جائیں گے، اور عیسیٰ کے گھرانے میں سے کوئی نہ بچے گا، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ اور جنوب کے رہنے والے کوہستان عیسیٰ اور میدان کے باشندے فلسطین کے مالک ہوں گے، اور وہ افرائیم اور سامریا کے کھیتوں پر قابض ہوں گے، اور بنیامین جلاد کا وارث ہوگا، اور بنی اسرائیل کے لشکر کے سب اسیر جو کنانیوں میں سارپت تک ہیں، اور یروشلم کے اسیر جو سفاراد میں ہیں جنوب کے شہروں پر قابض ہو جائیں گے، اور رہائی دینے والے کوہ سیون پر چڑھیں گے تاکہ کوہستان عیسیٰ کی عدالت کریں، اور سلطنت خداوند کی ہوگی۔ آمین۔